اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے۔ اللہ کریم نے سانو تمام نو نماز عصر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اسی طریقے دے نال نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولا دے نال پہلی صف دے اندر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ، اسی کی مناسبت سے روزہ کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کسی آدمی نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی یا اسے احتلام ہوا ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا ہے تو اگر اس کے پاس وقت ہو تو غسل کر لے، لیکن اگر غسل کا وقت نہیں اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ غسل کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فجر کا وقت اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہو جاتا تو آپ روزہ رکھتے۔ جمع کی وجہ سے جنبی ہونے پر روزہ رکھنا جائز ہے تو احتلام کی وجہ سے جنبی ہونے پر بدرجہ اولا جائز ہوگا، کیونکہ جمع اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور احتلام قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ سوال ہر سال رمضان المبارک میں پوچھا جاتا ہے، لہٰذا یاد کر لیں کہ بامر مجبوری حالت جنابت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، اگر غسل واجب ہو گیا ہے اور آنکھ اس وقت کھلی ہے، اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت نکل جائے گا، اگر سحری کرتا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا، تو پھر سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لے۔ اگر پھر غسل میں دیر کرے گا، نماز جاتی رہے گی تو پھر نماز چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ تو بامر مجبوری حالت جنابت میں سحری کی جا سکتی ہے، اور اگر وقت بھی موجود ہے جان بوجھ کر کرے تو پھر اس کو زیادہ دیر جنبی رہنے کا گناہ ملے گا، کیونکہ جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنبی ہو، کتا ہو اور تصویر اویزاں لگی ہو، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہاں میں اشارتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بعض منکرین احادیث اس طرح کی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ کیسی باتیں آ گئیں، یہ تو بڑی قابل اعتراض باتیں ہیں، شرم و حیا کے خلاف ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ یہ قابل اعتراض باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان پر تو امہات المومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر امت کی مائیں یہ مسائل نہ بتاتی تو امت کو ان مسائل کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا، اور پتہ نہ چلتا تو زندگی میں کیسی مشکلات پیش آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی یہ بہت بڑی قربانی اور خدمت ہے، جن مسائل تک امت کی رسائی نہیں تھی وہ امت کے سامنے بیان کیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اور یہ سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دن کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، بلکہ روزہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور اٹھ کر وہ غسل کر لے، اپنے جسم کو پاک کر لے۔ ایویں دے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جڑے تنہائی وچ وہ جو مرضی کیتی جان، لوگوں دے سامنے بڑے پارسا بن گے جناب، اور کہن گے جی لو جی مول صاحب تسی یہ کیویں دی گل کر دیتی ہے، تسی کیویں دی حدیث سنا دیتی۔ اور ویسے اج کل تسی ویکھیا جانا نیٹ دے اوتے دنیا انہاں مولویاں نو ریسرچ کر کے سنتی ہے جڑے سیکسی مسائل بیان کرتے، انہاں نو دنیا زیادہ سنتی ہے تے انہاں نو دنیا زیادہ فالو کرتی۔ اور یہ مسائل جڑے نے سمجھن واسطے نے، کئی بندے نے انہاں دے نال اس طرح دے معاملات پیش آ جاندے۔
ایک دن اسے رمضان شریف دے اندر ہی صبح صبح بندہ بڑا پریشان ہو کے آیا تے انہیں سارا معاملہ دسیا تے انہوں میں مسئلہ دسیا، انہوں اس مسئلے دا پتہ نہیں سی، یعنی کہ وہ سمجھدا سی پتہ نہیں میرا روزہ ہویا بھی ہے کہ نہیں ہویا۔ آندے جی سحری میں ویسے کر لیے، بعد غسل کر کے نماز بھی میں پڑھ لیے، ہن مینوں دسو میرے واسطے کی حکم؟ تو حکم وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی کہ جو ٹائم سحری دے غسل کرے گا تو سحری دا ٹائم نکل جائے گا، تو پھر حکم یہ ہوئی ہے کہ وہ پہلے سحری کر لوے، بعد غسل کر کے پاک ہو کے نماز پڑھ لوے۔ اگلا مسئلہ، مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور بہت پسندیدہ سنت ہے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنی چاہیے یا نہیں۔ لوگ کئی سرما کے بارے میں پوچھتے ہیں بھی سرما لگائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یا باقی رہتا ہے۔ مسواک نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری پسندیدہ سنت ہے۔ مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزاع کا عالم طاری تھا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو طلب فرمایا اور مسواک کی۔ رمضان المبارک میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے بارے میں سوال ہوتا ہے، کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں کر سکتا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا کہ حالت روزہ میں آپ مسواک فرماتے تھے۔ مسئلہ یہ ہوئی ہے کہ مسواک کر سکتے ہیں، مسواک دے نال روزہ نہیں ٹوٹتا اگر او دی یعنی کہ لکڑی جس لکڑی دی مسواک بندہ کردا ہے پیا اس دی کڑواہٹ یا اس دا اثر جڑا وہ حلق تو تھلے نہ لے کے جائے، وہ مسواک ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتا۔ یہ علماء نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس دے ذرات جڑے نے وہ حلق تو تھلے اتر جاندے نے۔ روزے دی حالت دے اندر یہ منع ہے نہیں کرنی، مسواک بندہ کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ وے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار دی منہ دی بو ہے نا جڑی وہ اللہ دے ہاں کستوری تے امبر نالوں بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اگر بندہ اس واسطے بھی اے باقی رہے گی تو اے اللہ دے ہاں بڑی پسندیدہ ہے، تو میں اس واسطے مسواک نہیں کر رہی۔ اگر وہ نہ کرے گا تو اس کا ثواب انہوں ملے گا۔ اگر وہ مسواک کرنا چاہتا ہے، مثلا کسی نے کو آوازاری ہو رہی ہے مسواک کو کرنا چاہتا ہے تو مسواک کر سکتا ہے، مسواک دینا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارہ میں غلام آزاد کرے، آج کل تو غلام آزاد کرنے کا دور نہیں ہے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا جس میں 15 سا کھجوریں تھیں، ایک سا میں 4 کلو ہوتی ہیں، 15 سا کھجوریں تھیں، 15 کو 4 سے ضرب دیں 60 کلو کھجوراں سن۔ کھجوراں دا ٹوکرا جدو آیا تو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدق بہذا، وہ مسکین کدھر ہے؟ مسکینوں میں صدقہ کر دے۔ تو اس پر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محلے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ اے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اختیار سی، حضور نو اختیار سی شریعت مطہرہ دے اندر۔ اج میں یا کوئی بندہ اٹھ کے کسی نو اے حکم نہیں لا سکتا بھی اے تو لے جا تے آپ بھی کھا تے اپنے بچوں نو بھی کھا تے تیرا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھتے ہیں، یہ حضور ہی کسی نو فرما سکتے ہیں۔ باقی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جڑا بندہ روزہ توڑ لوے دا کفارہ ہے نا جڑا وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکیناں نو کھانا کھوائے یا وہ دا فدیہ دے، یعنی کہ 240 روپے دے حساب دے نال 60 دنوں دا، یعنی کہ 60 بندیاں دے ایک بندے دا 240 روپے وہ یا فدیہ دے اپنے کفارے دا۔
جتنے روزے نہ رکھ سکے یا غلطی سے توڑ بیٹھے تو ان کی قضا فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان پایا اور اس پر رمضان کی قضا لازم تھی تو روزہ قضا کرنے تک اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جن نے رمضان شریف دا مہینہ پایا ہے تے انہیں روزے چھڑ دیتے نے کسی وجہ تو، یا اس دے روزے رہ گئے نے، اگر وہ روزے اب انہوں دی قضا نہیں کرے گا تو حضور نے فرمایا جدوں تک وہ قضا نہیں کرے گا ادوں تک وہ کوئی بھی عمل اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں ہوئے گا۔ ایک خاص کر کے عورتوں واسطے ایک خاص مسئلہ ہے، عورتوں دے ایام ماہواری دے جڑے روزے رہ جاندے نے نا، انہوں نے چاہیے کہ شوال المکرم دے مہینے دے اندر وہ روزے رکھن۔ ساڈے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ بیبیاں بعد یہ غور ہی نہیں کردیاں، توجہ ہی نہیں کردیاں، جڑے روزے رہ جاندے نے انہوں نے پھر وہ بعد وچ نہیں رکھدیاں۔ تو لہٰذا سانوں یہ حکم کرنا چاہیے، دسنا چاہیے اپنے گھر دے اندر اگر جڑے روزے رہ گئے نے، نمازاں تے معاف نے نا، نمازاں وہ بعد چ قضا نہیں کرے گی، روزے دی قضا کرے گی۔ اگر روزہ سفر دی وجہ تو رہ گیا ہے یا ویسے بیماری دی وجہ تو رہ گیا ہے یا جویں بھی انہیں روزہ چھڑ دیتا ہے تے انہیں روزے دی قضا کرنی، جدوں تک روزے دی قضا نہیں کرے گا ادوں تک کوئی عمل دا قبول نہیں ہوئے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے جس بندے نے جان بوجھ کے رمضان المبارک دا ایک روزہ چھڑ دیتا تے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھی جائے تے اس روزے دی وہ قضا ہے جڑی پوری نہیں کر سکتا۔ جو ثواب انہوں ماہ رمضان چ لبنا سی نا اس روزے دا، بعد چ ساری زندگی بھی روزے رکھے انہوں وہ ثواب نہیں مل سکتا جو رمضان شریف دے روزے دا ثواب۔ تو لہٰذا اس مہینے دی قدر کرنی چاہیے۔ پھر مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہو اور روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے یا گلے لگا سکتا ہے، اس کے بارے میں یعنی کہ کوئی ایک سوال کر دینے کہ اپنی بیوی دے نال بوس و کنار کرنا، گلے لگانا، اس دے متعلق روزے دے اتے کچھ فرق پیندا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے وے اگر کوئی بندہ اپنی نفس دے اتے مکمل کنٹرول رکھدا ہے، وہ بندہ روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے نال بوسو کنار یا گلے لگاندا ہے تے وہ لگا سکتا ہے، جڑا کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر کنٹرول نہ ہو تو اسے خطرہ ہو کہ میں حد سے بڑھ جاؤں گا تو بوسو کنار کرنا اور گلے لگانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوس و کنار بھی فرما لیتے اور گلے بھی لگا لیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو پانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو مسئلہ پوچھیا، صحابی رسول آئے تے انہوں نے مسئلہ پوچھیا، یا رسول اللہ میں روزے دی حالت دے اندر اپنی بیوی دے نال بوسو کنار کر سکنا، گلے لگا سکنا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ویکھیا تے فرمایا بھی تو کر سکنا۔ ایک ہور آئے تے انہوں نے صحابی، وہ بھی صحابی رسول سی تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ایہو ہی مسئلہ پوچھیا تو سرکار نے منع فرما دیتا، حضور نے فرمایا کہ تو نہیں کر سکتا۔ تو جڑے صحابہ بارگاہ مصطفیٰ چ بیٹھے سن انہوں نے عرض کیتی، یا رسول اللہ ایک ہی گل ہے کہ ایک نو اجازت دیتی تے دوجے نو منع کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وڈیری عمر دا ہے، وہ دی عمر زیادہ ہے، لہٰذا وہ اپنے خواہشات دے اتے کنٹرول کر سکتا ہے، اس واسطے انہوں نے اجازت دے دیتی۔ اے جوان ہے، اے دا نواں خون ہے، اس واسطے نو منع کر دیتا ہے، اس واسطے منع کیتا ہے کہ کتے اے حد تو بڑھ کے روزہ نہ توڑ لو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ